بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ تیزابیت کی دوائیاں استعمال کرنے سے ایچ پائلورائی کا علاج ہو جاتا ہے، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایچ پائلورائی کی تشخیص اور اس کے تشخیص کے لیے ہونے والے ٹیسٹوں کی تفصیل کو سمجھا تھا۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا علاج کن اصولوں پر کریں گے تو ہی مستقل طور پر کامیابی حاصل ہوگی۔ ایچ پائلورائی ایک بیکٹیریا ہے۔ یہ اس وقت ہمارے معدے میں رہائش اختیار کرتا ہے جب اس کو مناسب ماحول ملتا ہے۔ اصول علاج کے طور پہ ہمیں سب سے پہلے اپنی غذا کو انتہائی توجہ کے ساتھ سمجھ کے یہ بات سمجھنی ہے کہ کون سی ایسی بنیادی غلطی ہے یا کون سا ایسا سبب ہے جس کی موجودگی میں اس بیکٹیریا کو مناسب ماحول ملا تاکہ یہ ہمارے جسم کے اندر رہ کے اپنی پرورش کر سکے اور ہمارے جسم کے اعضاء کو نقصان پہنچا سکے۔ جب یہ بیکٹیریا ہمارے جسم کے اندر رہائش اختیار کر کے طاقتور ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے معدے کے اندر یا ہمارے جسم کے اندر دو قسم کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ معدے کے جسم کو یا معدے کے سٹرکچر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد اس سٹرکچرل ڈیمیج کی وجہ سے وہاں پہ کام کی خرابیاں یعنی معدے کے فنکشن کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس کے اصول علاج میں سب سے پہلے ہمیں ایسی ادویات کا انتخاب کرنا ہے جو مصفیات خون ہوں، جو مندمل کرو ہوں، یعنی کہ جو زخموں کو بھر سکیں، جو مصفی خون ہو یعنی خون کو صاف کر سکیں، اور جو اینٹی فنگل اور اینٹی بیکٹیریل ہوں، یعنی جن کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہو کہ وہ بیکٹیریا کو مار کر یا تنگ کر کے جسم سے باہر نکال سکیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں جو ادویات چاہیے ہوتی ہیں یہ وہ ہیں جو معدے کے اور انتڑیوں کے بگڑے ہوئے نظام کو دوبارہ ریگولیٹ کر کے صحت کو بحال کر سکیں۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف ایک دوا ایچ پائلورائی اور اس کی ساری پیچیدگیوں کو تنہا ختم کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر ایک بات کو انتہائی توجہ کے ساتھ سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایک دوا ایچ پائلورائی کی ساری تکالیف کو اکیلی ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں مختلف قسم کی پیچیدگیاں مریض کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے معالج اپنی ذہانت کے مطابق مختلف ادویات کا اس کی علامات کی شدت اور تکلیف دہ علامات کی جو تکلیف ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے منتخب کرتا ہے۔ کچھ ادویات زخموں کو بھرنے والی ہوتی ہیں، کچھ ادویات معدے کو ریگولیٹ کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ ادویات درد کو ختم کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو یوں کسی ایک دوا سے اس کا علاج ممکن نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک مشترک نسخہ تجویز کیا جاتا ہے جو طبیب نے کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی اس کا علاج مستقل طور پہ ممکن ہو پاتا۔ بہت سارے لوگ کئی سالوں تک ایچ پائلورائی کی وجہ سے ہونے والی تکالیف میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ آپ کا علاج مکمل نہ کرنا ہے۔ یعنی یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان علاج کے لیے اپنے آپ کو اس وقت آمادہ کرتا ہے جب اس کو تکلیف ہوتی ہے اور جب اس کے روزمرہ کے کام متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن علاج شروع کرنے کے بعد جب مریض اپنی تکلیف دہ علامات سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ اپنے علاج میں لاپرواہی اختیار کرتا ہے اور ادویات وقت سے پہلے بند کر دیتا ہے اور علاج کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک حالت ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ اپنے جسم کے اندر چھپے ہوئے دشمن کو طاقت دے رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ قوت کے ساتھ آپ کے اوپر دوبارہ حملہ آور ہو سکے۔ یہ وہ مشکل صورت ہے جس کے بعد جب دوبارہ علاج شروع کیا جاتا ہے تو ادویات کے خلاف ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے اور وہی ادویات جو پہلے اچھے طریقے سے آپ کی تکلیف دہ علامات کا ازالہ کر رہی تھیں وہ بیکار اور بے اثر ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ کیا ہر ایچ پائلورائی والے مریض کو علاج کی ضرورت ہے؟ اس بات کا فیصلہ آپ کے طبیب نے کرنا ہے۔
اگر تو آپ کے جسم کے اندر، آپ کے معدے کے اندر تکلیف دہ علامات موجود ہیں جیسے کہ درد، جلن، خارش، بدہضمی، تیزابیت، تو پھر سب سے پہلے اس کی تشخیص اور اس کے بعد اس کا ضروری ترین مکمل علاج۔ لیکن اگر آپ کے جسم کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی علامات موجود نہیں ہیں لیکن آپ کے خون میں ایچ پائلورائی کے اثرات موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورت نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اپنے معالج سے رابطہ کرنا ہے تاکہ وہ فیصلہ کر سکے کہ کہیں ماضی میں آپ کی کوئی علامت بنی تھی، مستقبل میں یا حال میں کس قسم کی پیچیدگیاں آپ کے جسم کے اندر دیگر چل رہی ہیں جن کا لنک اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اصل علاج کیا ہے؟ یاد رکھیں، علامات مرض کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ جب ایچ پائلورائی بیکٹیریا ہمارے معدے میں حملہ کرتا ہے تو اس کے نقصان کے طور پہ کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے جلن ہے، معدے کا درد ہے، تیزابیت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیں کہ مریض کو واسطہ صرف ان تکلیف دہ علامات کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ انہی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ جب دور ہو جاتی ہیں تو مریض علاج بند کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، علاج علامات کا نہیں ہوتا، علاج مرض کا ہوتا ہے۔ جب تک آپ علامات کے علاج کے لیے عارضی استعمال کی ادویات استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کا مسئلہ مستقل طور پر ختم نہیں ہوگا۔ آج ہم نے ایچ پائلورائی کے اصول علاج کو تفصیل کے ساتھ سمجھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بے شمار لاکھوں مریض ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایچ پائلورائی کے پازیٹیو ہو جانے کے بعد کورسز کیے، لیکن کورسز مکمل ہونے کے باوجود بھی ان کی علامات ختم نہیں ہوئیں۔ اگر آپ ہماری ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری سیریز کو مکمل توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا ایچ پائلورائی کا مسئلہ مستقل طور پر ختم ہونے والا ہے۔ نہ صرف یہ مسئلہ ختم ہوگا بلکہ آپ اس شعبے میں خود کو ایک ماہر محسوس کریں گے۔ اللہ حافظ۔